اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع دین سے دوری۔ یہ دین سے دوری کیا ہوتی ہے؟ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مختلف محفلوں میں گفتگو ہوتی ہے کہ جناب والا ہمارے زوال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دین سے دوری کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں الحمدللہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن کریم پڑھے جا رہے ہیں، درود شریف کی کثرت ہے، حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، سب کچھ ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ دین سے دوری یہ کیا ہے؟ کیا مادہ پرستی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، یا ہم اپنی پیدائش کا مقصد بھولتے جا رہے ہیں، یا ہم اپنی اصل سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اصل سے مراد یہاں پر قرآن و سنت ہے۔ خواتین و حضرات، مادہ پرستی کی میں نے بات کی کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، معاملات وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے دین کو، یہ دین ہے، یہ ریلیجن نہیں، ہمارا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین میں اور ریلیجن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کئی پروگرامز اس موضوع پہ ہم کر چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، کیا ہم سے غلطی یہ تو نہیں ہو رہی کہ ہم نے اپنے دین کو محض مسجد کی حد تک یا عبادتوں میں تک رکھ دیا ہے؟ خواتین و حضرات، کیا وجوہات ہیں؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ خواتین و حضرات، دین سے قربت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اور کیا ہمارے معزز علماء دین کو ممکن العمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری یوتھ، خاص طور پہ یوتھ ہماری، اس کے ذہن میں یہ بات موجود رہے کہ ہمارا دین ایسا نہیں کہ جو گفتگو یہ کرتا ہے یا بیانات جو آتے ہیں سامنے، دین کی تعریفیں جو آتی ہیں، وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو ممکن نہ بنایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل دین ہے۔ ہم تفصیلاً بات کرنا چاہیں گے اپنے معزز علماء سے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم دین سے قریب کیسے آ سکتے ہیں، ایک یقین کے ساتھ، بلکہ ایمان کی اس کیفیت کو اپنا سکیں کہ جو ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، صاحب نگاہ۔ محترم مفتی نجیب صاحب ہمیشہ ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ اور خواتین حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا تعلق بھی لکھنے پڑھنے سے، پوری زندگی قلم کی مزدوری کی، آپ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، طویل عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور پوری اپنی زندگی کو تبلیغ دین کے لیے آپ نے وقف کر رکھا ہے۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اور اس واٹس ایپ نمبر پر اپنا کوئی سوال اگر آپ بھجوانا چاہیں ضرور بھجوائیے، ہم آپ کے سوال کو اپنے معزز علماء کی خدمت میں رکھیں گے۔ مفتی صاحب، یہ دین سے دوری یہ کیا ہوتی ہے؟ بار بار ذکر ہوتا ہے ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم کہاں دین سے دور ہیں؟ دین سے قریب ہیں۔ کیا ادخلوا فی السلم کافہ کی طرف بات جا رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خود ماشاءاللہ انٹرو میں ایک بات فرمائی تھی، اور ہم نے کئی پروگرام اس پہ کیے ہیں کہ دین اور مذہب کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ مسلمان سے 24 گھنٹے کی بندگی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام میں کوئی پارٹ ٹائم مسلمان کا تصور نہیں ہے، ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ دوسرا یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں بندگی 24 گھنٹے کی ہے۔ اس کا تعلق نہ فقط عبادات سے ہے، نہ فقط معاملات سے ہے، نہ فقط معاشرت سے ہے، پورے ہولسٹک جو پوری لائف ہے اس سے آپ کا تعلق ہے۔ اور اگر تم یہ نہیں اختیار کرو گے اور گناہوں کا ارتکاب کرو گے، بے دینی کا ارتکاب کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب بھیجنے سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجوں گا، اور پھر کیا فرمایا؟ ضابطہ بیان فرما دیا، یونیورسل ٹروتھ، کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ زمین کے اندر جو کچھ فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے کیے کا ہوتا ہے۔ اماں جان کی روایت ہے، زمینوں پہ زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، بارشوں کا تھم جانا، سب انسان کے اعمال کے اوپر ہوتے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں، اوپر سے ویسے ہی فیصلے اترتے ہیں۔ تو اب جب دین سے دوری، کیا مطلب ہے؟ دین سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ برکات جو اللہ کی معیت، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ تھی، وہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ انفرادی زندگی چاہے عبادات کی ہو، چاہے معاملات کی ہو، اجتماعی زندگی میں جو اللہ کے مطالبے ہیں ہم سے حاکمیت کے، وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں آج کے دور کے اندر اجتماعی زندگی 3 چیزوں سے قائم ہوتی ہے، 3 بنیادی شعبے ہوتے ہیں۔ ایک قانون ہوتا ہے، شعبہ قانون ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، تجارت و معیشت ہوتی ہے، تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ اب آپ
تجزیہ کرنا شروع کر دیجئے کہ ان تینوں میں دین کتنا پایا جا رہا ہے. انفرادی، آپ نے ایک انٹرو میں ایک بات کی تھی اور یہ بات ہمیشہ سننے کو ملتی ہے کہ اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اتنی چیریٹی کی جا رہی ہے. تو میں ہمیشہ ایک سوال کیا کرتا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیا فجر کی نماز اور جمعے کی نماز میں نمازیوں کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے؟ محلے کے نمازیوں کی تعداد تو جمعہ بتاتا ہے، ٹھیک، اور فجر کی نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی فرض ہوتی ہے. تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کو فقط مذہب سمجھ لیا جاتا ہے تو نوبت بائیجا رسید ہوتا یہ ہے کہ وہ عبادات یا روایات بن جاتی ہیں یا فیشن بن جاتی ہیں. ٹھیک، پہلے وہ روایات بنتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ فیشن بن جاتی ہیں. بس وہ فیشن کی حد تک لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ ایک قصہ پارینہ بن جاتی ہیں اور وہ کسی اور شکل میں اختیار کر جاتی ہیں. ٹھیک. اب یہاں پر جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ دین انفرادی زندگی سے بھی نکل گیا، اجتماعی زندگی سے بھی نکل گیا، انفرادی گھر سے بھی نکل گیا اور اجتماعیت سے بھی نکل گیا. اور ہمارے ساتھ اجتماعیت کا مسئلہ بڑا دوسرا ہے، یہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قائم ہی دین کے نام پہ ہوا ہے. اس کا تو اور کوئی، اگر آپ اس کے اندر سے دین کا فیوز نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے، تو مملکت کا اسٹیک خطرے میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ مملکت کا جو نظریہ ہے وہ دھڑام سے گر جاتا آ جائے گا ہے. نا، چیلنج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چیلنج، آئیڈیالوجی چیلنج ہو جائے گی نا. ضرورت کیا تھی؟ پھر تو ظلم ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ صحیح کہتے ہیں نا، پھر کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ نے ایک اچھے خاصے کو بنائے کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان علاقوں سے ہجرت کی ہے جو بہت خوشحال تھے، تو وہ تو چیلنج ہو جائے گا نا. وہ کیوں آئے تھے یہاں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو میں آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ ایک جملے میں اگر میں عرض کروں کہ فہم دین کا ناقص تصور، فہم دین کا ناقص تصور، بالکل. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور تھوڑی سی گاڑی بات ہوگی، شاید آپ اس کی تسہیل کر دیں گے، کہ اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک فکری ارتداد پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک، ایک تو ایمان کا ارتداد ہوتا ہے نا، ایمان کا مرتد ہوتا ہے. جی ہاں. ایک فکری ارتداد شروع اچھا، ہو جاتا اور ارتداد کی پہلی شکل ذرا وہی گاڑی بات کہ فکری اشتباہ. فکری اشتباہ اس سے زیادہ خطرناک جی، اس سے زیادہ خطرناک نتیجہ ہوتا ہے وہ بعض فکری اوقات ارتداد کا، کہ چیزوں کو مشتبہ بنا دو. آپ چیزوں کو اتنا ڈاؤٹ فل کریٹ کر دو کہ لوگ یا تو مایوس ہو جائیں یا عمل کرنا چھوڑ دیں. یا تو مایوس ہو جائیں گے جو ہمارے یوتھ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، یا وہ کہیں گے کہ یار یہ تو ہے ہی ڈاؤٹ فل چیز، تو اب اس کے اندر تو کرو نہ کرو. تو آپ اس طرح اشتباہ دو جگہ کرتے ہیں، انفرادی چیزوں میں بھی اشتباہ کریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اورینٹلسٹک اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام جہاں سے دین داخل ہوتا ہے اجتماعی سطح پہ، ان تمام چیزوں پہ ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. تعلیم و تربیت کے وہ تمام مراکز جہاں سے تربیت ہو سکتی تھی، کسی کوئی اندر کا انسان جگایا جا سکتا تھا، اندر کا انسان بنایا جا سکتا تھا، ان سب کو چیلنج کر دو، ان سب کو مشکوک کر دو، ان سب کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کر دو کہ کوئی اس سے قریب ہی نہ آنے پائے، اور وہ اس سے اتنا الرجک ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی اچھوت ہے، اگر یہاں میں چلا جاؤں گا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. تو آپ اس کو چیلنج کر دو، وہ تربیت کے نظام کو چیلنج کر دو، تجارت و معیشت کو چیلنج کر دو، قانون کو چیلنج کر دو. اب وہ تمام تین مدخل جہاں سے اجتماعی سطح پہ دین داخل ہونا تھا، وہ تینوں آپ نے بند کر دیے. ٹھیک. وہ تینوں آپ نے بند کر دیے. اس کا نقصان دو ہی ہوتے ہیں، یا تو پھر مایوسی ہوتی ہے اور پھر وہ اجتباہ حقیقی ارتداد میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. جہاں تک آدمی پہنچتا نہیں ہے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اجتماعی عذاب آیا کرتے ہیں نا، نہیں صاحب، ایک اجتماعی عذاب تو آسمانوں سے اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے بھی لے کر آتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی عذاب کی شکلیں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ پھر آپس میں لڑا دیتے ہیں. جی. پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، معاشرتی قتل و غارت گری. معاشرتی قتل و غارت گری. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب، اور یہ کسی گناہ کے، اجتماعی گناہوں کے نتیجے میں آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ پھر یہ کہ ریچولز، چند عبادات کی حد تک دین میں محدود، اور ایک بات جو آپ نے پھر وہ فرمائی، ریچولز روایات، اور روایات فیشن، and then erased، پھر ختم، gone. پھر تو کہ سال بھر جو چاہو سو کرو، لیکن رمضان میں عمرہ کر لو. بس تو پھر آپ جو ہے نا، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ایک فیشن بن جاتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ کہیں پہ چھٹیاں گزارنی ہوں گی تو انہوں نے کہا چھٹیاں، اور اپنے کسی بھی پسندیدہ عمل کے ذریعے اپنی من گھڑت نیکیاں اس عمل سے جوڑ دیں کہ جناب والا
ہم نے یہ کام کر لیا اور ہم پوتر ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کی طرف یہ چلیں. نقصان ہے دین سے دوری کا، اور اس کے پھر نتائج وہ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اسباب، consequences وہ ہوتے ہیں. جی بالکل اسباب پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اسباب ہیں، اس کے نتائج، اور اس کا پھر سدباب تدارک کیا ہے، وہ بھی ہم آپ دونوں حضرات سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب بنیادی گفتگو مفتی صاحب نے عطا فرمائی. ایک جملہ جب میں نے عرض کیا تھا کہ جناب والا ہمارے پاس نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہمارے پاس حج پہ جانے والوں کی درخواستیں بڑھتی جا رہی ہیں، عمرے پہ جانے والوں کی درخواستیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن دین سے دوری. کیا ہم نے دین کو محض چند عبادات تک محدود کر لیا جس کی وجہ سے اشتباہ، اور مفتی صاحب نے جواب فرمائی کہ فکری ارتداد تک نوجوانوں میں ہمارے جنم لے رہا ہے. تو کیا اس کی وجہ دین کا جو فہم ہے وہ ہمارے پاس پورا نہیں آ رہا؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، دین سے دوری کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور دین سے دوری کی شکلیں بھی بہت سی ہیں. ٹھیک. لیکن ہم اصولی بات اگر اس کی طرف توجہ کریں تو جو بنیادی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جو دین کا تصور ہے اور جس کو آپ نے کنکلیوڈ کیا کہ فہم دین کا غلط تصور، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دین سے دوری کی شکلوں کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں. ٹھیک. اور پھر ہم آتے ہیں اس کے اصل سبب کی طرف. ٹھیک. تو دو شکلیں ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ شکل ہے کہ لوگ دین کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کی جگہ دنیا نے لے لی ہے. تو دنیا داری یا مادیت جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا انٹرو میں، اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے. دوسری وجہ یہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے، ایک صورت دنیا داری اور دنیا کو ترجیح دینا، مادیت اور مادیت میں گم ہو جانا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دین پر عمل تو کرنا لیکن یہ دین وہ والا نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. یہ دونوں شکلیں دین سے دوری کی شکلیں ہیں بظاہر، اور اس کے اندر بہت ساری پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں. اچھا، یہ دونوں پیدا کب ہوتی ہیں؟ پیدا اس وقت ہوتی ہیں جب اس کے پیچھے تصور خراب ہوتا ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریخ کے اندر جب ہم انبیاء کی تاریخ دیکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کے دیے ہوئے اس دین کے تصور کو دیکھتے ہیں جس کا عملی نمونہ ہم ان ساری شخصیات میں دیکھتے ہیں، تو اس تصور میں سب سے پہلے جو چیز جس کی بنیاد پر اعمال اٹھتے ہیں وہ ہے عقیدہ، جس کو آپ تصور کہہ رہے ہیں، جس کو آپ فہم دین کا تصور کہہ رہے ہیں. اور سب سے پہلے عقیدہ بنایا جاتا ہے. عقیدہ بنتا ہے تو اس کے اوپر اعمال ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب جب عقیدہ ختم ہو جاتا ہے یا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو میری نظر میں اس دور کا جو سب سے بڑا بحران ہے وہ عقیدے کا بحران ہے، کہ اس وقت جس کو آپ ناقص تصور فہم دین کا کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو کمپلیٹ پیکج تھا دین، اس دین کے ہم تصور سے ہی دور ہو گئے ہیں، اور وہ جو بنیادی عقیدہ تھا وہ خراب ہوا. اور عقیدہ خراب ہونے میں بہت سارے اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا جو عقیدے کو خراب کرنے کی وجہ بنی ہے وہ تجدد ہے اور جدید فکر ہے، جس نے ہمیں نہ مسلمان رہنے دیا ہے اور نہ ہی ہمیں کافر ہونے دیا ہے. ہم ہیں تو مسلمان اللہ کے فضل سے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے بہت درست فرمایا، حج ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بھری نہیں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسجدیں بھری نہیں ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اللہ. اس لیے کہ ان کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ ہے وہن. اور پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت. یعنی پورا جو ان کا ورلڈ ویو چینج ہوا اور دین کے بارے میں تصور چینج ہوا، پوری زندگیوں کا کانسیپٹ چینج ہوا. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ عملاً انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوتا. انسان حج کر رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اور قسم کے اس سے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. یہ سارے جب پیچھے عقیدہ خراب ہوتا ہے، پھر پیچھے تصورات گڑبڑ ہوتے ہیں، تو پھر ایسے ہی نہیں کہ دنیا کو خدا کے تصور کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں اور مختلف جو اس کے مذاہب نے ان کے بارے میں جو من گھڑت تصورات بنا رکھے ہیں، ان کے درمیان انسان کو فرق
محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسے خواہ نہیں ہوئیں, یہ ایک اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے, ہمیں جو پڑھایا گیا ہے, ہم جس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں, یہ ساری کی ساری زندگی یہ اللہ کے لیے نہیں گزار رہے, ہمارے مقاصد بدل گئے ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد اور جمعے کی نماز میں نمازیوں کی تعداد. بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے پڑھتا ہو اس کے لیے جمعہ کی نماز میں پڑھنا اور فجر کی نماز میں پڑھنا ایک ہی بات ہے. اب جو شخص اپنے لیے پڑھ رہا ہے وہ اپنی سہولت کو بھی مد نظر رکھے گا, وہ اپنی چیزوں کو مد نظر رکھے گا, اپنی زندگی کے معمولات کو مد نظر رکھے گا. جمعہ اس کے معمولات میں فٹ آ جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے, فجر کی نماز اس کے معمولات میں فٹ نہیں آتی وہ نہیں پڑھی جاتی. بلکہ اس کو اپنے محلے والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جناب والا کم از کم ہفتے میں ایک نماز تو پڑھ لو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اور جیسا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا کہ عقیدے کی درستی, معلوم یہ ہو کہ میرا ذہن میرے عقیدے سے روشن ہو. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ذہن پر میری جو بد عقیدگی ہے اس کی جہالت کی تاریکی نے اپنی جگہ مضبوطی سے بنا لی ہے؟ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو نہ اللہ کی ذات کا وہ تصور اور اللہ کی صفات کا تصور باقی رہا, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے اور اس کے تقاضے باقی رہے. آہستہ آہستہ نہ دین کا تصور باقی رہا. اس لیے لوگ جو دین کو لے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. میں عرض کروں جو نمازیں 5 کی بجائے کبھی 4 پڑھ لیتا ہے, کبھی 5 پڑھ لیتا ہے, کبھی 3 پڑھ لیتا ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نمازیں اللہ کی نمازیں نہیں ہیں. جو اتنی نمازیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو اللہ کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے تو 4:45 اور 4:30 بھی نہیں ہو سکتی, اور جو اپنے لیے پڑھتا ہے وہ کبھی 3 پڑھ لے گا, کبھی 4 پڑھ لے گا. لہٰذا اس کو آپ نمازی نہ سمجھیں, اس کو آپ دین نہ سمجھیں. اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک دم نہیں ٹوٹیں گی, بے دینی ایک دم نہیں آئے گی, یہ آہستہ آہستہ آئے گی. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. اور پھر فرمایا کہ فلمن قدت, جب بھی کوئی فلمن قدت عروۃن, جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی, تشبث الناس باللتی تلیہا, لوگ جو ہیں اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. یعنی اگر یہ دین کا اوپر والا تصور یہ موجود نہیں ہے تو چلیں اس سے نیچے والا تصور لے لیتے ہیں, اس سے چھوٹا عمل لے لیتے ہیں. آخر ہم بھی مسلمان ہیں, یہ کام بھی ہم کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. جو شخص روزانہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ پیکج ہے اور اس پیکج میں پک اینڈ چوز نہیں ہے, ادخلوا فی السلم کافہ کا تصور ہی نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اولہن نقدا الحکم وآخرہن الصلاۃ. اب آپ دین کی دوری کو اس دونوں حدوں کے درمیان سمجھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جو دین سے دور ہونا لوگ شروع ہوں گے تو سب سے پہلی کڑی جو دین کی ٹوٹے گی وہ ہے کہ قانون اللہ کی بجائے غیروں کا آ جائے گا. عدالتیں فیصلے جو کریں گی وہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کریں گی, وہ غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کریں گی. یہ اسلام کی سب سے پہلی کڑی ہے جو ٹوٹتی ہے. تو کرتے کرتے جب اسلام محدود ہو جاتا ہے ہر شخص کی ذات تک اور ہم نمازیں پڑھنے والے بن جاتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ وآخرہن الصلاۃ, جو شخص 5 وقت کا نمازی ہے وہ ادنا ترین مسلمان ہے. ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں کہ دین کا کنسپٹ ہماری یہ ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ بہترین مسلمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ادنا ترین, یہ تو بیس لائن ہے اسلام کی. جس شخص کی نماز بھی ختم ہو گئی اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ من ترک الصلاۃ, جس نے نماز چھوڑ دی اور وہ اللہ فقد کفر, اس نے تو کفر کیا. اور جس نے وہاں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, عبد کے بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. گویا یہ تو بیس لائن ہے جس کے اوپر اسلام ہے, اس کے نیچے اسلام کوئی نہیں ہے. لہٰذا آج کل جو اپنے نام کو مسلمانوں والا نام کہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں نہیں آتے, ان کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو 5 وقت کے نمازی ہیں اس کے بعد اوپر دیکھیں کہ وہ اپنی باقی زندگی میں کس کس شعبے میں کتنا اسلام رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ ہوگا ہر شعبے میں تو پھر وہ دین ہے, وگرنہ دین سے دوری کی زندگی ہم سب گزار رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ نے کمپریہنسو بات فرمائی کہ
کہ جس شعبے میں وہ ہے وہ یہ چیک کرے کہ اس شعبے میں کتنا وہ دین پر عمل پیرا ہے اور پابند ہے۔ آپ نے جو بات فرمائی تھی دوبارہ آ جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات کہ عقیدے کی درستی، پہلے جو کانسیپٹ دین کا وہ کلیئر ہو جائے، جو فہم دین کا ناقص تصور جو ہم بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تجارت و معیشت کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے بھی قوانین کا حوالہ دیا۔ دین ایک مکمل پیکج کا نام ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا 24 گھنٹے کا غلام ہوں۔ تو دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی آپ دونوں کی گفتگو کے نتیجے میں سامنے آئی کہ ہم نے محض نمازیں پڑھ لینے کو، چند عبادات کو، جو آپ نے فرمایا، ڈاکٹر نے فرمایا ابھی کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، وہ اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ادنا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو مکمل پیکج کی جو بات آپ دونوں حضرات فرما رہے ہیں، جو ہمیں دین سے قریب کر دے گی، ہمارے ذہنوں سے جو جہالت کی تاریکیاں ہیں وہ دور کر دے گی اور عقیدہ توحید واضح کر دے گی، پھر جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ کیا انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، تو یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں کا گہوارہ ہے۔ سب سے پہلی بنیاد تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا۔ سب سے پہلا بیج تو ماں ڈالتی ہے، سب سے پہلے تو ماں باپ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی صفت ربوبیت کا تعارف کرائیں، خالقیت کا تعارف کرائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، صحابہ کا تعارف کرائیں۔ پھر وہ جس درسگاہ میں جاتا ہے تو معلمین کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس تربیت کے مناہج، جو تربیت کا منہج ہے، جو تربیت کا کریکلم ہے، جو مقصود ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ ہے انسان کو ایمانیات کی وہ سروائیونگ اسکلز آپ مومن کو سکھا دیں جس سے وہ ایمان بچا کر سروائیو کر جائے مرتے دم تک۔ پرابلم یہ ہے نیک صاحب، پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے بچے پہ جتنا اکیڈیمیا پہ خرچ کر رہا ہوں اس کی ایمان کی سروائیونگ اسکلز پہ نہیں خرچ کر رہا کہ وہ ایمان سروائیو کر جائے۔ ایمان کے گد تو ہر طرف سے ہیں، اس کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ایمان کے گد، ادھر سے میڈیا بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے انٹرنیٹ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے مختلف چیزیں۔ اور میں نے اپنے بچے کو اس تربیت گاہ میں تو میرے تو اہداف میں نہیں ہے، میرے اہداف میں تو 90% اکیڈیمی ہے، 10% انسانیت سکھانی ہے۔ تو مجھے تو 90% انسان سکھانا تھا نا، تربیت سکھانی تھی۔ اور اب آپ اوپر آئیے، جب آپ اوپر آئیں گے تو اوپر بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ جب معیشت و تجارت سے دین نکلتا ہے تو پھر حرام رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر حرام آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر عمل ہوتے ہوئے بھی عمل قبول نہیں ہو رہا ہوتا۔ قانون سے نکلتا ہے تو پھر ظلم آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ظلم کی نحوستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بے برکتیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ تدارک یہاں سے کرنا ہوگا، تو پہلے تو اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہوگی، اور جو ڈاکٹر صاحب نے کی پوائنٹ آف ویو اباؤٹ لائف، کہ اپنی ترجیحات طے کرنی ہوں گی۔ دین میری ترجیحات میں ہے کہاں؟ ایک تو آپ بات کر رہے ہیں کہ دین میری ترجیحات میں ہے کہاں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجیحات میں کہاں ہے؟ میرے گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں اللہ اور رسول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہمارے گھروں کا ماحول دعائیہ ماحول ہے؟ آپ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ تو پہلے اس نے ماں باپ کو دعا مانگتے دیکھا ہوگا، اس نے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا، ذکر کرتے دیکھا ہوگا، تو وہ تلاوت کرے گا نا۔ وہ تو میں کہتا ہوں وہ تو بیچارہ اس معاملے میں ورنہ یتیم ہوتا ہے۔ کہ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، والدین کو دیکھا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کرنا گھر میں دین سے دوری کا ایک سبب نہیں ہے ایک سبب۔ اچھا، اب یہ قربت چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، دین سے دوری کہ ہم بات کر رہے ہیں، دین سے قربت۔ اب دین سے قربت پیدا کرنی ہے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اپنے گھر میں۔ قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کا گھر میں موجود ہونا ہر مسلمان کے، گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام موجود ہے نا، اللہ کا آخری کلام۔ پھر زمین سے اللہ کا جو تعلق ہے وہی کے ذریعے ختم ہو گیا،
کتنی بڑی بات ہے یہ. تو میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں جس میں قرآن کریم نہ ہو. اس کے باوجود دوری. اس لیے کہ ہم نے تو اسے برکت کی کتاب سمجھا ہے نا. کبھی میں نے اس کلام کو کھول کے تو یہ نہیں دیکھا میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. میں نے کبھی بچے سے تو نہیں کہا کہ پوچھو کہ دیکھو میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اس موقع پہ. جب میں نے کیریئر کاؤنسلنگ کی تھی تو میں نے تو آخرت سامنے نہیں رکھی تھی. میں نے تو حلال حرام کا تعارف نہیں کرایا تھا کہ جب یہ لینے کے لیے جا رہے ہو تو تم دیکھنا حلال کیا چیز ہوتی ہے، حرام کیا چیز ہوتی ہے. میں نے تو کیریئر کاؤنسلنگ، میں نے تو اپنی جاب کو تلاش کرتے ہوئے کبھی حلال حرام کو نہیں دیکھا ہے. تو بچہ تو مجھے دیکھ رہا ہوگا نا. بچہ تو باپ کو دیکھے گا نا. وہ تو باپ کو انکانشیسلی فالو کر رہا ہے نا، انکانشیس، غیر اختیاری طور پہ. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ پہلے گھر کا ماحول بنانا ہوگا. میں نے گھر میں قرآن کے لیے وقت نکالنا ہوگا. میں نے گھر میں اللہ کی یاد کے لیے، دعا کے لیے وقت نکالنا ہوگا. میں نے اس کو دعا سکھانی ہوگی. میں نے اس کو دعا مانگنا سکھانا ہوگا. یہ سیکھنے کی چیز ہے دعا. یہ سروائیونگ اسکل ہے، ایمان بچانے کی اسکل ہے. ایمان بچے گا اس سے. اس کو دعا سکھانی ہے. اور پھر وہ بات جو عقیدے کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے اللہ کے رب ہونے کا تعارف نہیں سکھایا تو پھر آپ نے مادیت کا بیج بویا ہے. ایک بیج بوئیں گے، یاد رکھیے گا، کوئی ایک ہوگا. یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کے رب ہونے کا بیج نہیں ہوگا، مادیت کا بیج خود اگے گا. اس کے خش و خاشاک خود اگیں گے، اس کے درخت خود ہوں گے، اس کے پھل خود نکلیں گے. وہ خود سب چیزیں، مادیت اس پہ غالب آتی چلی جائے گی، مال کی محبت غالب آئے گی، پرائرٹیز آتی چلی جائیں گی، اور پھر نوبت بائیں جا رسید کے پھر ماں باپ اور سب کچھ ختم ہو جائیں گے. پھر سب رشتے مال کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ گھر کے بعد پھر اپنے ماحول کو بنانا ہے. ایسا دیکھیں، اگر میں نے دین کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اعمال کو بچانا ہے، تو جس حلقے میں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اس حلقے کی فکر کرنی ہوگی. صحبت بہت بنیادی چیز ہے. صحبت بہت بنیادی چیز ہے، اور اس صحبت کے ذریعے آپ کا دین بچے گا، ایمان بچے گا. تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سیرت کا مطالعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کروانا. جب دین، اور آپ جب اس کے دین کے اندر سے آئیڈیلز اس کی زندگی میں چنوا دیں گے اس بچے کی، تو خدا کی قسم، اگر اس کو پتا ہے کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص ہے، اس کا پتا ہے اس کا میرا آئیڈیل جو ہے حسن ہے، میرا آئیڈیل حضرت حسین ہے، میرا آئیڈیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو بس ختم، آپ نے اس کو محفوظ کر دیا. اب وہ تو اس آئیڈیل، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے سامنے موجود ہے، حضور اس کے آئیڈیل ہے. اب اس کو آپ نے محفوظ کر دیا، آپ نے اس کو ایک صحیح رخ پر ڈال دیا، صحیح پوائنٹ آف ویو اباؤٹ لائف دے دیا، تو پھر انشاءاللہ اس کا دین بچے گا. ورنہ اگر آپ نے یہ سروائیونگ اسکلز اس کے اندر نہیں پیدا کی، اس کو نماز کا عادی نہیں بنایا، اللہ کا تعارف نہیں کرایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا، قرآن سے نہیں قربت داری، تو پھر مسئلہ جو ہے وہ بڑا نازک ہے. پھر مسئلہ بڑا نازک ہے. پھر تو آپ اس گھر کی باہر قدم نکالیں گے اور بڑے بڑے گد ایمان اور اعمال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر وہ نوچ کے لے جائیں گے. اور دیکھیے انیس صاحب، جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کھیتی کو چڑیاں جی بالکل وہ اجڑ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہوتا ہے وہ ہماری اولاد ہوتی ہے. سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایسٹ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بار بار ہم اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہم محض والدین نہیں ہیں، میں اور میری بیوی محض والدین کے درجے پر فائز نہیں ہو گئے، بلکہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ہم کیسے امتی بشکل اولاد چھوڑ کر آئے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیا، حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے میدان میں ایک آدمی اٹھے گا، اس کو جنت دکھائی جائے گی، اور پوچھے گا کس عمل کا بدلہ؟ کہنے گے تیرے اپنے عمل تو نہیں تھے، لیکن تیری اولاد نے جو عمل کیے ہیں اور ان کی استغفار کی وجہ سے تجھے یہ عطا کیا. اولاد چھوڑ کے جائیں جو اچھی صالح امت ہو، جو خیر الناس ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہو، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. سبحان اللہ، صدقہ جاریہ بنے گی. سبحان اللہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب یہ کہ دین سے قربت، ہم اس کو بنا لیتے ہیں پازیٹیو. دین سے دوری پروگرام کا عنوان ہمارے، اس کے لیے کچھ سجیشنز تو دی مفتی صاحب نے. اگر ہم ایک ہر گھر میں، ہر مسلمان جس کے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ ایک 15 منٹ کا مدرسہ
اس عنوان کے تحت کہ مجھے 15 منٹ کم از کم روزانہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے بات کرنی ہے دین کے موضوع پر۔ دین کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ میری ترجیحات میں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجیحات میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم ترجیحات میں یا نہیں ہے؟ تو اگر یہ 15 منٹ کا مدرسہ ہر گھر میں اس کا آغاز ہو جائے تو کیا دین سے قربت، اور اس کو بڑے کینوس میں دیکھا جائے تو وہی بات کہ قانون، تجارت و معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت، اس میں قرآن ضرور شامل ہو، اللہ ضرور شامل ہو، بلکہ اللہ اول ہو۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں درست ہیں، عمل کرنا، قرآن پڑھنا، اس کے ذریعے سے پھر اپنے بچوں کو دین سکھانا، پھر نمازیں پڑھنا، یہ ساری باتیں دین سے قربت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ مفتی صاحب نے بھی جو طریقہ بتایا، آپ نے بھی جو ارشاد فرمایا، میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں گا۔ دیکھیں، اصل مسئلہ عقیدے کا بحران ہے، اور عقیدے کو درست کیا جا سکتا ہے قرآن کی طرف رجوع کرنے سے ہی۔ اور وہ جو انسان، ہمیں کنفیوژن، ہم سب کنفیوز ہو گئے ہیں، ہم ایک ایسی کنفیوزڈ قوم ہیں، ہم ابہام کا شکار ہیں اپنے عقیدے کے بارے میں۔ ہمیں یہ پتا کہ کون سا عقیدہ اور کون سا نظریہ ہمارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مغرب سے آنے والی کوئی بھی چیز ہے وہ ہمیں شاید ترقی کے راستے پر ڈال رہی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ ہمارے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ہمیں ہمارا بیڑا غرق بھی کر سکتی ہے۔ لوگوں کو لبرلزم کا نہیں پتا، لوگوں کو سیکولرزم کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا۔ لوگ اسلام اور لبرلزم کو یوں جوڑتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اسلام اور لبرلزم کا آپس میں ٹکراؤ کیا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کا یورپ کا دیا ہوا یا مغرب کا دیا ہوا جو آزادی، لیکن ہمارے مساوات کا، پاس ڈاکٹر صاحب قطع اللہ معاف ہو کہ لبرلزم اگر لوگ نہیں سمجھتے وہ دوسری بات ہے، اسلام کو سمجھتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں سمجھتے، یہ بحران سارا اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو قرآن نہیں سمجھا۔ میں ادھر اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ترجیح اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو بنائے۔ ہر وقت اس کی تڑپ یہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، ایسا کوئی کام ہونے سے جو اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اس کو ترجیح بنا کے زندگی گزارو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پیمانہ عطا فرما دے گا، تم حق اور باطل میں فرق خود سمجھ لو گے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ عقیدے کا بحران بھی اس لیے پیدا کہ ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں، اور قرآن کو سمجھتے وقت جب ہم قرآن کو ایک رسمی مذہب کی کتاب پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کچھ نہیں دے گا۔ قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی اس سے ان کا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل، دماغ، جسم سب اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل میں یہ تصور لے کے قرآن پڑھے کہ میں یہ کس کلام کو پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں صاحب کلام کا وہ تصور اور روب جس کے دل میں نہیں ہوتا وہ کبھی قرآن اس کو فائدہ نہیں دے دیتا۔ ہم ایک عام کلام، ایک عام فقرہ، میں کہتا ہوں لوگوں کو پکڑ لو، میں کہہ لوں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر یہی بات وزیر اعظم کہے گا اس کی بہت حیثیت ہے۔ علی ھذا القیاس اس کا جو منصب ہے، اب جب جس کے دل میں یہ پتہ ہو، جس کو اس بات کی خشیت ہو، اس بات کا روب ہو کہ یہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، ہو نہیں سکتا کہ یہ قرآن اس کو ہدایت کے رستے پر نہ ڈال دے۔ اس قرآن کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ لوگوں کو سیدھے رستے پر لے جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لیکن اس سے پہلے اس تصور کو واضح کرنا ہے کہ میں نے کے لیے زندگی گزارنی ہے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے زندگی گزارنی ہے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ترجیح یہ بن جائے گی پھر انشاءاللہ قرآن بھی ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، پھر ہماری نماز بھی برائیوں سے روکے گی، پھر ہمارا روزہ بھی ہمیں تقوی کی طرف لے جائے گا، پھر ہمارے سارے اعمال ہمیں فائدہ دیں گے۔ جب تک یہ بنیادی تصور ہمارا غلط ہے، ہم اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو تقابل کیا ہے قرآن میں وہ اللہ کی وحی کا
خواہشات نفس کے ساتھ ہے. لہٰذا یہ پورا سسٹم جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ خواہش نفس کا سسٹم ہے, اس کی پیروی کا سسٹم ہے. اس کو واپس اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور رضامندی کے حصول کی ترجیح پر لائیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات درست ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کریم کی اہمیت زندگی میں اس کا جوڑ بہت ضروری ہے. مفتی صاحب ایک بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ اب ٹو ڈوز جو آپ فرماتے ہیں, ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا کیا ہیں. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جوڑاؤ پیدا کیا جائے قرآن کریم سے, اور 15 منٹ کا مدرسہ, 15 منٹ ہم میں سے ہر شخص نکال سکتا ہے. اور ہیڈ آف دی فیملی, باپ, ذمہ داری ہے اس کی کہ آؤ بھائی شام کو بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ ہی بات کر لیتے ہیں. مجھے بار بار وہ بات یاد آتی ہے, بات کیا قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم محض 15 منٹ, کم از کم 15 منٹ, زیادہ بھی کر سکتے ہیں, توفیق اللہ ہمیں دے. اس کی برکتیں گھروں میں کیسے داخل ہوں گی. عقیدے کی درستی میں پھر کہوں گا وہ بنیادی شرط ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس قرآن کریم موجود ہے, میرے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے, تو میں مغلوب ہو ہی نہیں سکتا, میں غالب ہونے کے لیے آیا ہوں. ارشاد. دیکھیں, بنیادی بات بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اسکیجول میں اس 15 منٹ کو داخل کرنا ہے, اور اس 15 منٹ کو داخل کرنے میں آئیں اور اپنے گھر کی یہ ویلیوز بنائیں کہ 15 منٹ بیٹھیں گے. ہمارے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے سبحان چمکتے ہیں. اللہ. اللہ کی رحمت اترے گی. پھر اب آپ یہ بیج ڈال رہے ہوں گے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کرتے چلے جائیں جہاں میری رعیت ہے. یہی میں اسکول کے اندر, اگر میں اسکول کے اندر ہوں تو میں اسکولوں کے اندر بھی اسی طریقے سے قرآن کریم کا مستقل نصاب شروع. اس بچے کا اگر آپ نے پہلی جماعت سے پڑھانا شروع کر دیا تو 10ویں تک اس کا ایسا تعلق اس قرآن سے جڑ جائے گا, وہ ترجمے کے ساتھ ناظرہ قرآن کریم ختم کر لے گا. اور پھر آپ سوچئے, حکمرانوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ, اولادوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ, اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ, سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. گھر میں کرنا ہے. اس کریکلم کے اندر قرآن کریم ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور کسی ایک سنت کو زندہ کر لیں, ایک سنت کو اپنے گھر کے اندر, کہ میں اپنی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کروں گا. جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتی چلی جائیں گی, وہ معیشت کی لائن کی ہوں, معاملات کی لائن کی ہوں, وہ معاشرت کی لائن کی ہوں, وہ اخلاقیات کی لائن کی ہوں, اور عبادات کی لائن کی ہوں, تو دین سے قربت آتی چلی جائے گی. اور جو دوری ہے, دیکھیں اندھیرے کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ روشنی کے چراغ جلاتے چلے جائیں. قدر روشنی اندھیرا خود کھل جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں جب آتی چلی جاتی ہیں تو برائیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ نے اس بچے کے اندر کے انسان کو جگانا ہے جو فطرتاً مسلمان ہے, جو فطرتاً مسلمان ہے. ہم نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے, اور ہم خود دیکھیں, میں بچوں کو بچہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہم یہ کہیں کہ بھائی میری بیٹی جو ہے نا وہ تو رابعہ بصری ہونی چاہیے, میرا بچہ جو ہے نا وہ جنید بغدادی ہونا چاہیے, اور میں جمعے کی نماز پڑھنے کا روادار نہیں, میں تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم تہجد پڑھیں گے تو بچوں سے فرض نماز کی توقع رکھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد سچ بولے, میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد رزق حلال کھائے, میں رزق حرام زندگی بھر لاتا رہا. میرے گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد پڑھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے پروگرام کو. آخری بات میں چاہ رہا ہوں کہ بقول اقبال, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ جو محدود تصور ہے, آپ میں بات ہو رہی تھی کہ دین کا ناقص تصور, اس کو دور کرنے کے لیے جس طرح اب ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ بچوں کو بتایا جائے قربت کیسی ہوتی ہے, اور انہی بچوں کو دین کا سفیر بنایا جائے کہ اب سے تم اپنے محلے میں اپنے کزنز کے بعد کہ دیکھو قرآن کریم کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں, پاکیزہ کردار کیا ہوتا ہے. تو آج ہم اگر اس ذمہ داری کو
یہ ذرا بڑھا دیتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اگر اس بات کو اور لے کر آگے چلیں کہ جناب والا عبادات بہت اہم معاملات ہوتے ہیں عبادات کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشروں میں قانون، تعلیم و تربیت اور تجارت و معیشت جو فرمائے مفتی صاحب نے، ان تمام معاملات میں بھی دین سے قربت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کو محض مسجد کی حد تک نہ رکھو، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کو مسجد ہی میں چھوڑ کر آ گئے، باہر بھی مجھے اسی طرح اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے جیسے میں حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے قربت محسوس کرتا ہوں۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی توپ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے، بہت سادہ سی بات ہے کہ زندگی کو گزارنے کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے دین آیا ہے۔ لہٰذا جب آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو دیکھتے جائیں اور جس جس شعبے میں دین نہیں ہے اس میں دین داخل کرتے جائیں۔ بہت اچھی بات۔ جو شعبہ دین سے خالی ہے، آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، اس میں آپ کا گھر بھی، آپ کا دفتر بھی، آپ کا کاروبار بھی، آپ کی پوری زندگی ہے۔ پوری زندگی دیکھیں، دین اور دنیا دو متقابل اصطلاحات نہیں ہیں، یہ لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے کہ ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کا نام دین ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس کی دنیا دین سے خالی ہے تو گویا اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ رزلٹ وہاں سے اچھا نکلے، اس کے لیے دین ہے۔ اب سادہ سا طریقہ ہے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب جہاں جہاں بیٹھے ہیں، آج سے اگر یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میری زندگی کا کون کون سا پہلو ایسا ہے جو دین سے خالی ہے۔ دیکھیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ لبرلزم اور سیکولرزم کو سمجھنے کے کیا سمجھیں، ہم تو دین کیوں نہیں سمجھ رہے۔ میں عرض کروں کہ سیکولرزم اپنی زندگی کے کچھ شعبوں کو دین سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جی اب اس کے مقابلے میں دین کو داخل کریں گے تو اسلام ہوگا، دین ہوگا۔ اب یہی دین کا تصور ہے۔ اب پوری زندگی کو اس کا کوئی شعبہ دین سے خالی نہ رہے، اگر یہ تصور ہمارے پاس موجود ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی ان دین کی دوری کو دور کر کے واپس لا سکتے ہیں۔ وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، جب تمہارے حالات ایسے ہو جائیں کہ تم اپنے کاروباروں میں مگن ہو، اپنے ذمہ داری میں مگن ہو، اپنی فصل پہ خوش ہو کہ میرے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، دین کی فکر کسی کو نہیں ہے، تو فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، ولا ینزعہ، اور یہ ذلت و رسوائی وہ کبھی واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے، دین کو ترجیح نہیں بناؤ گے، ہر شعبہ زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرو گے، تب تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے لیے انیک صاحب کوئی پورا پرفیکشن لیول پہ دین کو پورے شعبوں میں نافذ کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صرف کوشش کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اصلاح کا عمل شروع ہو گیا آج سے تو انشاءاللہ ہم تباہی و بربادی سے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خشیت خداوندی بس شامل حال رہے بلکہ اسے حرز جاں بنا لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، مفتی نجیب صاحب بہت شکر گزار آپ کا، دونوں حضرات تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، دین سے قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور جو کانسیپٹس جو ہیں، بنیادی تصورات جو ہیں، ان کو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے، مفتی نجیب صاحب نے بالکل واضح کر دی بات کہ وہ تصورات واضح ہونے چاہیے اور رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات جو آج کے پروگرام میں بار بار آئے۔ بس میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قربت دین کی ہمارے لیے فلاح کا سبب ہے، لیکن فلاح کو پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ سیکولرزم اور لبرلزم کی بات، میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں دین سمجھ میں آ گیا
تو ہمیں کسی سیکولرزم اور کسی لبرلزم سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دونوں حضرات کا بڑا ممنون۔ خواتین حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں۔ حسن لاہور سے۔ مہدی حسن صاحب لاہور سے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کی خدمت میں کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں دیا جائے اس پر قناعت کرو تاکہ تم کفایت شدہ ہو جاؤ۔ جو تمہیں دیا جائے اس پر قناعت کرو تاکہ تم کفایت شدہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔